یہ دینی تعلیم کی طرف آنے کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے آپ نے شروع سے اچھے اسکول میں پڑھا، اچھے کالج میں پڑھا، اچھی یونیورسٹی میں پڑھا، فیملی کا پریشر تھا سی اے کر لو، نہیں تو سی پی اے کر لو، کچھ یہ والا کر لو. تو اس پورے دورانیے میں کہیں بھی ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے مدرسے جانا ہے یا مسجد جانا ہے یا چلہ لگانا ہے یا چار مہینے لگانا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. ایک نارمل سی جس طرح ایک عام فیملی اس طرح. تو یہ دینی تعلیم کی طرف آنے کا جو یہ جو ٹوئسٹ ہے بیسیکلی یہ کب ہوا اور کیسے؟ اچھا، ایک تو یہ کہ ہماری فیملی تھی تو بہت پروفیشنلی اسٹرانگ اور ویلیوز میں، لیکن ہمارے یہاں دین نہیں تھا اتنا زیادہ. والدہ نے مجھے، جب میں تھوڑا سا ٹین ایجر ہوا اور تھوڑا سا والدہ نے سختیاں شروع کی کہ بھئی فلاں جگہ نہیں جا سکتے اور لڑکیوں سے، تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، مطلب آپ لوگ تو ڈنرز میں جاتے ہیں اور مکس ڈنرز میں جاتے ہیں. تو تھوڑا سا پھر مجھے سوچنا پڑا کہ واٹ ڈز شی مین وین شی سیز دیٹ. تو پھر جب میں تھوڑا سا خود تحقیق کی، میں نے کہا تو دس از دا ہول میننگ آف لائف، جو کہ قرآن سے حدیث سے سمجھ میں آتی ہے. تو میں گھر میں جانا شروع ہوا پہلی دفعہ مسجد. والد صاحب بھی نہیں جاتے تھے، جمعہ ومعہ پڑھتے تھے. تو لیکن وہ کرتے کرتے ہوا کہ میرے دیکھتے دیکھتے ہی، مطلب چونکہ بیسکلی اسٹرانگ اورینٹیشن تھی، تو والد، والدہ، بھائی، بلکہ وہ کہیں مجھ سے آگے نکل گئے ماشاء اللہ دین کے معاملے. تو لیکن ساتھ ساتھ جب یہ شروع ہوا تو وہاں سے مجھے 17-18 کی ایج پر کہ فرقے سمجھ میں نہیں آئے، کہ کچھ پری اورینٹیشن تھی نہیں کہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو مسئلہ ہے، تو میں خود ہی پڑھوں گا. 17 ایئر اولڈ ریڈنگ قرآن اٹ سیلف. تو وہاں سے شروع ہوا، اور میری کوئی پری اورینٹیشن نہیں تھی، یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ مجھے دباؤ ہو کہ فلاں فرقے میں. سو جب میں پڑھتا رہا تو اس پہ پھر مجھے وہاں شوق ہوا کہ مزید تعلیم. تو کچھ کتابیں میں نے جو ارلی اپنی اسٹیج میں پڑھ لیں، کچھ حدیث کی، کچھ قرآن کی. تو اس سے مجھے ایک شوق ہوا کہ علم از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ٹو پرسو ان مائی لائف. تو ایک تو یہ فیکٹر ہوا. دوسرا فیکٹر پھر اس کی کمپلیشن سے ہوئی کہ جو مجھے اہلیہ ملی وہ بھی اس بارے میں بڑی پیشنیٹ تھی. تو مجھے یاد ہے کہ ہنی مون کے ایک موقع پہ ہم دونوں بوربن میں بڑے رومانٹک موقع پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور چاروں طرف سے بادل تھے، اور اس وقت ہم نے ریزولوشن پاس کی کہ جی شی وڈ سپورٹ می ان بیکمنگ این عالم. اس کے لیے اگر وہ اس کو کرنا پڑے، مطلب اپنا ٹائم دینا پڑے، یا اکانومی ہماری جو اکنامک کنڈیشن میں اگر کمپرومائز ہو، تو شی وڈ لیو تھرو دیٹ. تو یہ ایک اچھا ہو گیا. پھر تیسرا فائنلی اس وقت ہوا جب شیخ تقی اسماعیل صاحب نے یہ فرمایا کہ چونکہ اسلامک فائنانس میں ارلی ذرا سا منسلک ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی اس میں تو آگے تمہیں جانا ہے، تمہیں پڑھانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو تمہیں عربی اتنی اور فقہ سیکھنی پڑے گی. تو پھر کچھ اپرچونیٹیز مجھے ملی لمز میں، جس کی وجہ سے پھر ہم ایک مدرسہ تھا جو اس نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں، جہاں صبح کی کلاسز تھیں جو میں 11 بجے تک فنش کر کے صبح 5-6 بجے 6 بجے 7 بجے سے وہاں جا کے پھر جوائن کر سکتا تھا. تو ایک پاسبلٹی وہاں سے مرج ہوئی. تو بہت مجھے پھر ظاہر ہے کہ وہ پیریڈ میری زندگی کا ایک طرح سے بڑا بہترین پیریڈ تھا، جو 8-9 سال میں نے درس نظامی میں لگایا. تو درس نظامی آپ نے کمپلیٹ پڑھا؟ جی، اس میں پھر ہم نے سابعہ تک تو امتحان سارے وفاق سے دیے، لیکن لاسٹ ایئر پھر حضرت کے مشورے سے کچھ کتابیں تھیں جو حضرت مخصوص فرمائی تھیں حدیث کی، تو وہ اسباق اٹینڈ کیا، ان کی امتحان دارالعلوم سے پھر دیا. کیا بات ہے. یہ درس نظامی تو اکیلے پڑھنا ہی بڑا ٹف جاب ہوتا ہے، اور آپ نے تو اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ اتنی مصروفیت کے ساتھ وفاق کا امتحان دیا، تو نمبر ٹھیک آئے تھے ان دنوں؟ صحیح ہو گیا تھا؟ ہاں، اب وہ میں بچے بھی پوڈ کاسٹ سنیں گے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سیو گولڈ، سارے میں آپ کے رزلٹس تو نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ نمبرز ایسے تھے کہ مطلب جو میرا ٹارگیٹ تھا، ظاہر کچھ سبجیکٹس میں بہت اچھے ہوتے تھے جہاں میرا اپنا شوق تھا فقہ کا اور اس کا. اور آپ کو پتہ ہے صرف میں اساتذہ پیچھے پڑے رہے کہ گدانے رٹ لو اور وہ ساری سمجھ لو. ہم کہتے تھے جی تمہیں تکلم سیکھنا ہے، جو کہ آج تک نہیں آیا. تو لیکن یہ کہ وہ اس کے چکر میں، بلکہ جوکنگلی آپ کو بتاؤں کہ شیخ تقی کی ایک دفعہ کسی نے وہ ان کی کوئی بایوگرافی لکھ رہا تھا، تو اس نے ان کی رزلٹ شیئر کیے، تو میں اس میں دیکھ رہا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی شیئر کہ شیخ تقی کے اور میرے نمبر صرف میں ایک ہی ہیں 54 کے قریب. پھر کسی نے مجھے بتایا کہ جی اس زمانے 50 میں سے نمبر ہوتے تھے، 4 نمبر ان کو اضافی مل رہے ہیں. لیکن باقی نمبر میرے 90s میں بھی قدوری میں اور دوسرے جو اس کے تھے ماشاء اللہ اس میں اچھے رہے، ایسی بات نہیں. وہ آپ کو ظاہر ہے کہ آپ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یو پک اینڈ چوز، یو ڈونٹ اسٹڈی فار نمبرز بیسیکلی. بالکل. یہ خود ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے نا، کہ آپ ایک سسٹم میں یعنی پراپرلی آپ نے اس سے گزر گئے آپ ایک دفعہ. جی، اور مجھے اس کا بہت فائدے ہوئے. یعنی آج اگر میں الغزالی میں یا ایون جب القادر یونیورسٹی کے اندر میں ڈین بنا، تو اگر یہ چیز میری سائڈ نہ ہوتی تو میں کبھی اس کے لیے کوالیفائی نہ کرتا.